السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، علم دنیا کے تمام خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے، اور اگر وہ علم دین کا علم ہو پھر تو دنیا جہان کے سارے خزانے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے زمین و آسمان میں دعائیں ہوتی ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرماتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا مقام بلند و بالا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین حاصل کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ علم شرافت کی کنجی ہے میرے دوست، اس لیے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فاتہلکا، یا تو عالم بن جاؤ، یا علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا عالم دین کو سننے والے بن جاؤ، یا عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامسہ، پانچواں مت بنو، فتہلکا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچواں نہ بنو مطلب عالموں سے بغض رکھنے والے مت بنو، جھگڑا کرنے والے نہ بنو، عداوت رکھنے والے نہ بنو، حسد کرنے والے نہ بنو، ورنہ فتہلکا، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا الا عالم او متعلم، ہم میں سے نہیں ہے لیکن عالم یا متعلم، علم دین حاصل کرنے والا یا علم دین حاصل کر چکنے والا جو عالم بن چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علم دین حاصل کیا یہ اس کے لیے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اللہ اکبر، سابقہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان تمام کا کفارہ بن گیا جس نے علم حاصل کر لیا۔ ایک اور مقام پر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات العالم صور اللہ علمہ فی قبرہ یونسہ الی یوم القیامہ، یعنی جب کوئی عالم دین انتقال کرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علم کو ایک شکل عطا فرما دیتا ہے، اس کے علم کو ایک صورت میں پیش کر کے اس کے قبر کے اندر رکھ دیتا ہے، اس کے قبر میں داخل فرما دیتا ہے، جو اس کا مونس و غمخوار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان طالب العلم یستغفر لہ من فی السماء والارض، علم دین حاصل کرنے والے کے لیے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور میرے دوستو، علم دین حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو بھی ارشاد فرمایا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ذہانت، ذہین ہو، پڑھنے لکھنے میں تیز ہو۔ تو شوق ہونا ضروری ہے، اگر شوق نہیں ہے، علم دین کا شوق نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی بھی علم نہیں سکھا سکتا۔ اور رغبت، علم دین کی طرف رغبت ہونی چاہیے، محنت، کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور مناسب خوراک، اچھا کھانا پینا بھی اسے ملنا چاہیے، اور استاذ کی صحبت اور طویل عرصے تک علم سیکھنا، یہ چیزیں علم دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے ذہانت میں کیا ہوتا ہے۔ آج کے وقت میں جو بچہ اسکول میں نہیں پڑھ سک رہا ہے، اسکول میں اچھے نمبر نہیں آ رہے ہیں، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ چلو اسے مدرسے میں ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسکول میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اب وہ مدرسے میں جائے گا غوی ذہن لے کے، تیز نہیں ہے ذہن، تو نہ وہ قرآن حفظ کر پائے گا، نہ کتابیں یاد کر پائے گا، نہ حدیث یاد کر پائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نیم ملا بنے گا، آدھا عالم بنے گا، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور شوق اور رغبت بھی ہونا ضروری ہے۔
آج کل کسی بھی بچے سے اگر پوچھا جائے جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، جس کے ماں باپ زبردستی ڈالنا چاہتے ہیں مدرسے میں کہ پڑھنا چاہتے ہو، مدرسے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوق اور رغبت نہیں ہے۔ رغبت کس طرح ہوتی ہے؟ جب کہ وہ دیکھتا ہے عالموں کے مقام کو بلند دیکھتا ہے، سارے لوگ اس عالم کی عزت کرتے ہیں اور اس کو بلند مقام دیتے ہیں، سارے لوگ اول درجہ دیتے ہیں اسے، تو دیکھنے والے کو رشک آتا ہے اور اسے بھی رغبت ہوتی ہے کہ میں بھی علم حاصل کروں تاکہ مجھے بھی سماج میں، مجھے بھی سوسائٹی میں اول درجہ دیا جائے، عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے۔ آج آپ عالموں کو بے عزت کر رہے ہیں، آپ ایک قلیل تنخواہ میں عالموں کو رکھ رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر علم دین کا شوق پیدا ہو جائے، جہاں وہ ڈانس کرنے والوں کو کروڑوں کماتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ناچنے والوں کو کروڑوں کماتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اسٹیج پہ پھدکنے والوں کو لاکھوں کماتے ہوئے دیکھ رہا ہے، قوالیاں پڑھنے والوں کو بھی لاکھوں کماتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جہاں پہ وہ سوشل میڈیا پہ ناچنے والوں کو بھی لاکھوں کروڑوں بناتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گاڑیوں میں گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بہترین گھر بناتے ہوئے دیکھ رہا ہے، دنیاوی کاموں کا انجام وہ جب دیکھ رہا ہے کہ اچھا ہے، شان و شوکت کی زندگی ہے، تو کہاں سے اسے علم دین سیکھنے کی رغبت آئے گی؟ کیا اس لیے رغبت حاصل آگی کہ چاہے ہم عالم بن جائیں، پھر 10,000 15,000 کی تنخواہ میں زندگی ایک قلیل مدت کے اندر گزاریں اور ایک چھوٹے سے حجرے میں زندگی سمٹ کر کے رہ جائے، اور اس پہ مزید یہ کہ پورے محلے کے لوگوں کے زبان اس کی جانب کھلے ہوئے ہوں، ہر ایک کی آنکھ اس کے اوپر لگی ہوئی ہو، کوئی بھی انگلی اٹھانے کی ہمت کر لیتا ہو؟ ایسے ماحول میں کیا کسی بچے کے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے دوستو۔ اگر عالموں کو عزت نہیں دیں گے، اگر علماء کو ہم سوسائٹی میں پہلا درجہ نہیں دیں گے، تو ہمارے بچوں میں علم دین کا شوق اور جذبہ ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن علم ختم ہو جائے گا، آپ کو امام ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، اور اگر ملیں گے بھی تو بالکل اپاہج قسم کے، نہ وہ کلمہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق کو حق بولنے والے ہوں گے، نہ باطل کو باطل بولنے والے ہوں گے، ان کی زبان گنگ رہے گی، بات حق نہیں کر سکیں گے، اور علم دین سے کوسوں دور رہیں گے، مسئلہ مسائل پوچھ کر کے کسی سے آپ کو بتائیں گے۔ یہ علم دین کے معیار کو گرانے کی وجہ صرف اور صرف عوام کا رجحان ہو گیا ہے۔ اس میں ایک لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے دوستو۔ بہرکیف مناسب خوراک بھی ضروری ہے، ماں باپ کو ہی نہیں بلکہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کو خوراک اچھی ملنی چاہیے، استاذ کی صحبت، اچھے استادوں، آپ جب دیکھیں کہ میں جو پڑھانے بھیج رہا ہوں کس مدرسے میں بھیج رہا ہوں، وہاں کے استاذ کیسے ہیں، اساتذہ اچھے ہیں، تربیت دینے والے ہیں، بچوں سے محبت کرنے والے ہیں، ایسے مدرسے میں بچوں کو ڈالیے اور طویل عرصے تک علم سکھائیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی 2 سال 4 سال میں عالم بن جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے کم سے کم لمبا عرصہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ان تمام شرائطوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اگر جذبہ ہے، سچا جذبہ ہے، شوق ہے، تو ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، علم دین سے مرصع کیجئے، آراستہ کیجئے۔ اور میں ایک بات خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، خدا کی قسم آپ کو زیادہ حق ہے اپنے بچے کو عالم دین بنانے کا، کیونکہ بچے جب آپ کے مالی اعتبار سے فارغ البال ہوں گے، حق کو حق بولیں گے، باطل کو باطل بولیں گے، نہ کسی دنیا دار کا اسے خوف ہوگا، نہ مسجد کی کمیٹی کا ڈر ہوگا، نہ اسے دوسرے لوگوں کا خوف ہوگا، بلکہ اسلام کی شریعت کی بات کو بالکل سینہ ٹھوک کر کے بولے گا اور کسی سے بھی دبے بغیر شریعت کی بات کو آگے رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، علم کی روشنی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔